کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ارد گرد موجود ایک عام سی چیز میں ہماری پوری زندگی کی کہانی کیسے چھپی ہو سکتی ہے؟ آج ہم شفیقہ فرحت کے ایک بہت ہی شاندار مضمون کرسی کی گہرائیوں میں اتریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیسے فرنیچر کا ایک معمولی سا ٹکڑا انسانی خواہشات اور زندگی کی حقیقتوں کا آئینہ بن جاتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس سفر میں ہم کیا کیا جانیں گے۔ شروعات کریں گے کرسی کے تعارف سے، پھر یہ سمجھیں گے کہ آخر یہ طاقت کی علامت کیسے بنتی ہے۔ اس کے بعد کرسی کے جادوئی فریب پر بھی بات ہوگی، زندگی سے موت تک اس کے سفر کو دیکھیں گے اور آخر میں اس مضمون کی جو اصل میراث ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس لازوال تحریر کے پیچھے موجود شخصیت کی۔ یہ ہے شفیقہ فرحت، ایک ایسی کمال کی ادیبہ جن کے قلم نے کرسی جیسی عام سی چیز کو انسانی زندگی اور نفسیات کے ایک گہرے تجزیے میں بدل دیا ہے۔ اس مضمون کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ کرسی صرف لکڑی یا دھات کا ایک ڈھانچہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ تو ہماری امنگوں، ہماری بھاگ دوڑ، ہمارے فریب اور سچ پوچھیں تو ہماری پوری زندگی کی ایک داستان ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کرسی صرف بیٹھنے کی جگہ سے بڑھ کر طاقت اور اختیار کی اتنی بڑی علامت کیسے بن جاتی ہے۔ مضمون میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ صحیح کرسی پر بیٹھنے کا مطلب محض بیٹھنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہے طاقت، حیثیت اور کنٹرول کا حصول۔ اور اس بات کی کیا ہی زبردست مثال دی گئی ہے۔ شفیقہ فرحت لکھتی ہیں کہ بھئی چاہے سیاست کا میدان ہو یا ادب کی محفل، کرسیاں ہی تو ہیں جو انسان کا رتبہ طے کرتی ہیں، جو اسے دوسروں سے الگ اور ممتاز کرتی ہیں۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کرسی کے پیچھے یہ جو نا ختم ہونے والی بھاگ دوڑ ہے، یہ انسان کی شخصیت اور اس کے اندر کے حالات کے بارے میں آخر بتاتی کیا ہے؟ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اصطلاح اسرار خودی کا ذکر ملتا ہے۔ مطلب یہ کہ کرسی کی کشش صرف اختیار ہی نہیں دیتی، بلکہ یہ انسان کے اندر چھپے ہوئے رازوں اور خواہشات کو بھی سب کے سامنے لے آتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کرسی کی یہ طاقت سچ میں حقیقی ہے یا یہ صرف آنکھوں کا ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے؟ شفیقہ فرحت کہتی ہیں کہ کرسی میں ایک جادو ہے، ایک ایسا طلسم جو اس کو چاہنے والوں کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے اور آخرکار انہیں اندر سے کھا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک بڑا واضح تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف کرسی وعدہ کرتی ہے ہمیشہ کے کنٹرول کا، لیکن حقیقت میں دیتی کیا ہے؟ صرف عارضی طاقت، اور انجام میں ایک گہرا خالی پن۔ اس دیوانگی کو اس اقتباس سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی دوڑ کی تصویر ہے جس میں ہر کوئی بے سود بھاگ رہا ہے، یہ جانے بغیر کہ منزل تو بالکل عارضی ہے۔ اور یہ جو استعارہ ہے نا کرسی کا، یہ صرف طاقت تک ہی نہیں رہتا۔ مضمون میں کرسی کو ہماری پوری زندگی کا ایک گواہ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ ذرا دیکھیں تو کس طرح انسان کا کرسی سے رشتہ زندگی کے ہر موڑ پر قائم رہتا ہے، بچپن کے پالنے سے لے کر جوانی میں خود بنائی گئی کرسی تک، پھر وہ کرسی جو انسان کی پہچان بن جاتی ہے، اور آخر میں جب انسان چلا جاتا ہے تو پیچھے صرف کرسی ہی تو رہ جاتی ہے۔ یہ شاید مضمون کا سب سے دلچسپ نقطہ ہے۔ پہلے انسان کرسی کو بناتا ہے، چاہے وہ لکڑی کی ہو یا چاندی کی، اور پھر وہی کرسی انسان کو بناتی ہے، اس کی حیثیت، اس کی شخصیت کو شکل دیتی ہے۔ اور انجام کیا ہے؟ انجام یہ تلخ حقیقت ہے کہ انسان تو فانی ہے، چلا جاتا ہے، لیکن حیثیت اور اختیار کی یہ نشانی، یعنی یہ کرسی، وہیں کی وہیں رہتی ہے اپنے اگلے مالک کے انتظار میں۔ تو آخر میں شفیقہ فرحت کی اس تحریر کا اصل پیغام کیا ہے؟ یہ کرسی در حقیقت کس چیز کی علامت ہے؟ دراصل یہ کرسی ایک آئینہ ہے، ایک ایسا آئینہ جو ہمیں طاقت کے لیے انسانی جد و جہد دکھاتا ہے، حیثیت کے پیچھے چھپے دھوکے دکھاتا ہے، زندگی کا پورا سفر دکھاتا ہے، اور سب سے آخر میں موت کی اٹل حقیقت کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ اور اس پوری بحث کا جو نچوڑ ہے نا، وہ اس ایک جملے میں، اللہ بس باقی ہوس۔ یہ ایک جملہ طاقت کے ہر غرور اور ہر فریب کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اور یہ تحریر ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر یہ کرسی ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہشات اور کامیابیوں کی علامت ہے، تو جب اس سے اٹھنے کا وقت آتا ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟